احد بلال کو کال کر کے کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اور تیمور اس کی کال سن لیتا ہے تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ آخر تم بلال سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ احد تیمور کے سامنے کہتا ہے کیونکہ بلال ہمارا اپنا ہے، وہ ہمارا کزن ہے، اور میں اسے ایمان جیسی چالاک لڑکی سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں اس بد کردار لڑکی کو اپنے خاندان کا حصہ تو بننے بالکل نہیں دوں گا، اور وہ بلال کو بیوقوف بنا کے ہمارے ہی خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے، اسی لیے میں بلال کو اس سے بچانا چاہتا ہوں تو ہی اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تیمور بھی خوش ہو جاتا ہے کہ چلو بلال اور ایمان کا قصہ تو احد ہی ختم کروا دے گا، تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم جا کے دیکھ لو۔ احد بلال کے پاس جا کے اسے کہتا ہے کہ تم ایمان سے شادی کیوں کر رہے ہو؟ وہ بہت ہی زیادہ دھوکے باز لڑکی ہے اور وہ تمہیں بھی صرف استعمال کر رہی ہے، وہ تو لیلا سے بھی زیادہ برا آپشن ہے۔ بلال کو تو غصہ آ جاتا ہے اور وہ احد سے کہتا ہے کہ تمہیں ایمان کا نام لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ احد کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہیں میری باتیں یقیناً بری لگ رہی ہوں گی، کیونکہ وہ لڑکی ایسا جادو کرتی ہے کہ جس کے اوپر بھی وہ اپنا جادو بچھا دیتی ہے، اس کو یہی لگتا ہے کہ یہی لڑکی اب سچ بول رہی ہے اور باقی سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن میں صرف کزن ہونے کی حیثیت سے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں بیوقوف بنا رہی ہے، تمہیں ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے۔ پہلے اس نے میرے سامنے بھی تیمور بھائی پہ الزام لگا کے ان کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ بلال احد سے کہتا ہے کہ یہ سب تم اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تمہیں ایمان کسی اور کی ہوتی ہوئی برداشت نہیں ہو رہی، اپنی محبت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ اور رہی بات تیمور بھائی کی، تو میں تیمور کو بھی اچھے سے جانتا ہوں اور ایمان کو بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ ایمان ایک بہت ہی زیادہ با کردار لڑکی ہے، اس نے تیمور بھائی کو بیوقوف بنایا، یہ بات تو تم نے صرف تیمور بھائی سے ہی سنی ہوگی نا، اور کوئی گواہ تھا اس بات کا؟ تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایمان غلط اور تیمور ٹھیک ہے؟ یہ تیمور ہی ہے جو کہ ایمان کو واقعی ہی اس گھر میں ہراس کر رہا تھا اور ابھی تک بھی کر رہا ہے، اور پھر تمہیں تو یہی شک تھا نا مجھ پہ کہ میں ایمان میں انوالو ہوں، یہ کہہ کے تم سب لوگوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، تو پھر آخر اب مسئلہ کیا ہے؟ اگر میں اسی لڑکی سے شادی کر رہا ہوں جس سے تم لوگوں کے بقول انوالو بھی تھا، اور بلال غصے میں احد کو وہاں سے چلے جانے کے لیے کہہ دیتا ہے اور دروازہ کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے اور احد کو وہاں سے جانے کا اشارہ ہی کر دیتا ہے تاکہ وہ فوراً اس کے آفس سے چلا جائے۔ احد وہاں سے تو چلا جاتا ہے لیکن پریشان ہی رہتا ہے کہ بلال بھی میری بات نہیں سن رہا، کوئی بھی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں، اور وہ لڑکی ہے کہ اپنی ساری چالوں میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے، اس لڑکی کو تو میں کچھ بھی ہو کے اپنے خاندان کا حصہ بننے نہیں دوں گا۔ زارا اور بلال کو سمجھانے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دال گلنے والی نہیں تو وہ تایا ابو کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان کو ہی جا کے کہتا ہے کہ تایا ابو، یہ لڑکی ایمان بلال کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ تایا ابو بھی آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ بلال کی تو عادت ہے عورتوں کے ہاتھ کٹ پتلی بننے کی، لیکن یہ لڑکی ہماری فیملی کا حصہ کبھی بننے والی نہیں، اس بات کے لیے تم بھی بے فکر رہو، اس لڑکی کی بلال سے شادی تو میں کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ احد ایمان کو ہی کال کر دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم تو مجھ سے محبت کے دعوے کرتی تھی، پھر آخر اب بلال سے شادی کرنے جا رہی ہو، ایسا کیوں؟ ایمان بھی آگے سے ڈٹائی سے جواب دیتی ہے کہ محبت سے زیادہ امپورٹنٹ تو عزت ہوتی ہے، جب ایک دفعہ انسان کو عزت کی لت لگ جائے نا تو پھر صرف اسے عزت ہی چاہیے ہوتی ہے، محبت کی اس کی زندگی میں کوئی ضرورت نہیں بچتی۔ یعنی اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کہیں نہ کہیں احد سے ابھی بھی محبت کرتی ہے، اور اگر بلال سے شادی کر رہی ہے تو صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک ریسپیکٹیبل پوسٹ پہ ہے اور ایمان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہے، اور بلال سے شادی کرنے کے بعد نہ صرف اسے عزت ملے گی بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے پروٹیکشن بھی مل جائے گی۔ ادھر تیمور ایمان کے جھانسے میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ جب وہ آفس آتا ہے اور وہاں پہ تایا ابو ایک لڑکے کو نکلوا رہے ہوتے ہیں کہ آفس کی ایک غریب لڑکی نے تایا ابو کے پاس اس کی شکایت لگائی ہے کہ یہ ہمیشہ اس لڑکی کو ہراس کرتا ہے۔ تیمور جو کہ خود بھی ایسا ہی انسان ہے، وہ تو الٹا اسی لڑکے کی سائڈ لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے یہ تھرڈ کلاس لڑکیاں جان بوجھ کے لڑکوں کو اپنے پیچھے لگاتی ہیں اور اس کے بعد ہراس کرنے کا ڈرامہ کرنے لگتی ہیں۔ تایا ابو حیران ہو جاتے ہیں اور تیمور کو دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ آخر اس لڑکی نے ہمارے پاس بڑے ہی بھروسے کے ساتھ یہ شکایت لگائی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ اس لڑکے کو آفس سے بھی نہ نکالیں۔ تیمور کہہ دیتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے آفس میں رہنے دیں۔ اس
لڑکی کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ خود ہی یہ جاب چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ تایا ابو تو پریشان ہو کے یہ بات اپنی بیگم سے جب جا کے شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی الٹا تیمور کا ہی ساتھ دیتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں کہ اس ایمان نے تو ہمارے بیٹے کے دل پہ گرا لگا رکھی ہے، پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے ہمارے تیمور پہ، وہ ابھی تک اس ٹراما سے باہر نکل ہی نہیں پا رہا جو ایمان نے اس کے اوپر الزامات لگائے تھے۔ تیمور اس کے بعد زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارا بھائی ایمان سے شادی کرنے والا ہے۔ زارا کہتی ہے کہ آپ کو اس سے کیا پرابلم ہے؟ نہ تو آپ کو ایمان پسند ہے اور نہ ہی میرا بھائی، اور نہ ہی ان کی شادی کے بعد آپ کو ان دونوں کی شکل دیکھنے کی کبھی لائف میں ضرورت پڑنے والی ہے۔ تیمور کہہ دیتا ہے کہ میں ان دونوں کی شادی پھر بھی نہیں ہونے دوں گا، لیکن زارا کہتی ہے کہ وہ اس شہر کا ڈپٹی کمشنر ہے، اسے کوئی بھی کچھ بھی کام کرنے سے نہیں روک سکتا۔ تیمور بھی کہہ دیتا ہے کہ وہ اس شہر کا کچھ بھی ہو، میرا تو وہ سالہ ہی ہے، اسے کہو کہ اپنی بہن کا گھر بسائے رکھنا چاہتا ہے تو ایمان سے شادی کر کے اسے اسی گھر میں لے آئے۔ زارا تو تیمور کی یہ فرمائش سن کے ایک دم بوکھلا جاتی ہے کہ کہاں تو یہ آدمی ہر ٹائم یہی کہتا رہتا ہے کہ اسے بلال سے بھی اور ایمان سے بھی بہت شدید نفرت ہے، اور کہاں ان کو اسی گھر میں رکھنا چاہتا ہے، آخر اس کے پیچھے اس کی کیا ریزن ہے۔ ادھر ایمان کے پاس اگلا کیس تیمور کے آفس کا ہی آ جاتا ہے، وہ تو پوری پلاننگ کر چکی ہے کہ اب تیمور کے آفس پہ بھی ریڈ ڈال کے ہی رہے گی، کیونکہ پتہ نہیں اسسٹنٹ کمشنر بننے کے بعد وہ خود کو کیا سمجھنے لگی ہے، جیسے اس کے پاس پوری پاور آ چکی ہے اور وہ ان لوگوں کا کچھ بھی بگاڑ سکتی ہے، بدلے میں یہ لوگ اسے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بلال کے پاس اپروومنٹ کے لیے جاتی ہے لیکن بلال اسے روک دیتا ہے۔ ایمان حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سر یہ آرڈرز ہمیں اوپر سے آئے ہیں اور میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں، میں کسی کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں، اس لیے میں تو یہ ریڈ لازمی ڈالوں گی۔ بلال اسے پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہتا ہے کہ تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر وہ لوگ مجھے مار بھی دیں جان سے۔ ایمان بھی یہاں حیران ہو جاتی ہے کہ بلال اتنا پاورفل ہے پھر بھی ان لوگوں سے اتنا کیوں ڈرتا ہے، ہم تو جو بھی کام کر رہے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کے کر رہے ہیں۔ لیکن بلال جتنے اچھے سے اپنی فیملی کو جانتا ہے، ایمان تو ابھی کچھ بھی نہیں جانتی۔ ادھر تیمور کے والد کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایمان ان کے آفس پہ ریڈ ڈالنے والی ہے، وہ بھی تیمور کو بتا دیتے ہیں کہ بڑا شوق ہے اس لڑکی کو ریڈ ڈالنے کا، اس بار اس کی یہ ریڈ اس کی زندگی کی آخری ریڈ ہونے والی ہے، میں اس لڑکی کو خوب اچھے سے سبق سکھاؤں گا، اب بس تم لوگ دیکھنا کہ میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں، ساری زندگی یاد رکھے گی کہ کس فیملی کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کی تھی، آستین کا سانپ نکلی ہے یہ لڑکی۔ تیمور تو اپنے باپ کی یہ بات سن کے تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے، وہ ایمان کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، لیکن جب وہ یہ سوچتا ہے کہ ایمان تو اس سے شادی کرنے کے لیے بالکل راضی ہی نہیں اور بلال سے شادی کرنے والی ہے، تو تیمور کی بری نیچر اس کو یہی کہتی ہے کہ چلو اگر ایمان میری نہیں ہو سکتی تو بلال کی بھی تو نہیں ہوگی، اچھا ہے کہ اسے کسی کیس میں پھنسا دیا جائے، بالآخر گڑ گڑا کے میری مدد ہی طلب کرے گی، پھر تو اسے میرے قدموں میں آنا ہی پڑے گا۔ ایک طرف تو تیمور ہے جو کہ ایمان کے پیچھے پاگل ہوا جا رہا ہے، دوسری طرف آہت بھی ایمان کو دوبارہ اپنے سامنے دیکھنے کے بعد سے ردا کو اگنور کرنا شروع ہو گیا ہے۔ آہت کی ماں تو تیمور کی ماں کے سامنے پریشان ہو کے دکھاتی ہے کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کی قسمت میں کیا لکھا ہے، اچھی خاصی ردا سے اسے شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن جتنی جلدی میں شادی کروانا چاہتی ہوں اتنا ہی تاخیر ہوتی جا رہی ہے۔ تیمور کی والدہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ محبت ہوتی ہی ایسی چیز ہے کہ اس میں اندھا ہو کے انسان کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، اسے اپنا بھلا برا کچھ بھی محسوس ہی نہیں ہوتا۔ آہت تیمور کے آفس جاتا ہے تو تیمور سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، باتوں باتوں میں تیمور کو کوئی کام یاد آ جاتا ہے، وہ جانے لگتا ہے تو اس کی جیب سے ایک تصویر نیچے گر جاتی ہے، آہت یہ تصویر اٹھا کے دیکھتا ہے تو یہ تو ایمان کی تصویر ہوتی ہے۔ اب آہت بھی تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ ایمان کی تصویر آخر تیمور بھائی کی جیب میں کیا کر رہی ہے۔ تیمور بھائی جیسا کہ شو کرواتے ہیں کہ وہ تو ایمان سے شدید نفرت کرتے ہیں، تو اس میں آخر اس کی تصویر جیب میں لیے کیوں پھرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی ہی بلال بھی ٹھیک کہہ رہا ہو اور ایمان بھی سچی ہو، تیمور بھائی ہی ہوں جن کی بری نظر ہو ایمان پہ اور ایمان کا ایسا کچھ ارادہ نہ ہو، پھر وہ لیلا کے موبائل میں وہ فوٹیج بھی ساری کی ساری دیکھ لے گا جس میں اس نے اپنی گاڑی سے بلال کو تو اترتے دیکھا تھا لیلا کے فارم ہاؤس پہ۔
لیکن اس کے ساتھ ایمان بھی تھی۔ یہ بات تو صرف اور صرف تیمور یا لیلا کے منہ سے سنی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے تو پوری فوٹیج نہیں دیکھی تھی۔ جب وہ پوری فوٹیج دیکھتا ہے تو ایمان تو وہاں سے کبھی اتری ہی نہیں تھی۔ اب اسے ایمان کے کیریکٹر پہ یقین آ جاتا ہے۔ اب کیا احد کے دل میں دوبارہ سے ایمان کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ ایمان کو تیمور اور تایا ابو سے بچا پائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کے اگلے ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔